کیا ہے. ہر جگہ بیریکیڈز رکھے گئے ہیں اور جو نیب کورٹ ہے جو آزاد کورٹ ہونا چاہیے جس میں آزادی ہونا چاہیے کہ وہ پہنچ سکے, عوام کو آزادی ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ سکے. یہ نہ کوئی ملٹری کورٹ ہے, یہ نہ کوئی عامر کا کورٹ ہے, یہ نہ کا ان کیمرہ کورٹ ہے کہ اسلام آباد کی پولیس, اسلام آباد کا انتظامیہ نہ صرف میڈیا یا لائرز کو رکوائے لیکن نائک صاحب کو, فاروق نائک صاحب جو صدر زرداری صاحب کا لائر ہے, لطیف کھوسا صاحب کو جو نہ صرف ہمارا لائر ہے, پنجاب کا سابق گورنر ہے, سپریم کورٹ کا لائر ہے, دوسرے ملزمان کے جو لائرز ہیں جو سپریم کورٹ کے لائرز ہیں, ان کو پولیس نے مس ہینڈل کیا, ان کو کورٹ میں جانے نہیں دیا, جس کی وجہ سے آج جو پروسیڈنگز تھے وہ دیر بھی شروع ہوئے اور انٹرپٹ بھی ہوئے. اور سارے طرف ہر ملزم کا لائر اس بات کا احتجاج کر رہا تھا, کسی پہ حملہ ہوا تھا, کسی کو دھکا لگا تھا, کسی کو اندر نہیں آنے دیا. کیا یہ آزاد ریاست میں ہوتا ہے؟ پاکستان کے عوام سے, ان سپریم کورٹ کے وکلا سے کیا چھپانے کی کوشش کی گئی؟ آپ کا کیا خوف ہے, کیا ڈر ہے؟ کیا جج پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش تھا؟ کیا ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش؟ کیا آپ صدر زرداری صاحب سے اتنا ڈرتے ہو کہ صرف ایک کورٹ اپیرنس پہ آپ اسلام آباد کے سارے پولیس ادھر کھڑے کر دیتے ہو؟ آج پاکستان کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک تاریخی دن ہے. آج 17 اگست ہے. ہر جیالہ کو 17 اگست یاد ہے. 17 اگست مینگو ڈے ہوتا ہے اور 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق جو اس ملک پہ ایک عامر کا راج چلا رہا تھا, وہ اس کا آخری دن تھا. اور آج جو ہائیبریڈ ریجیم چل رہا ہے, جو کٹ پتلی اسلام آباد کا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے مگر ان کا دور کہیں اور سے ہلتا ہے, اس ہائیبریڈ ریجیم کا بھی اینڈ ہونا ہے. یہ بھی جعلی جمہوریت نہیں چلے گا, یہ کٹ پتلی جمہوریت نہیں چلے گا جہاں آپ سمجھتے ہو کہ وزیر اعظم کو بھی کٹ پتلی کی طرح چلائے, میڈیا کو بھی کٹ پتلی کی طرح چلائے, ججز کو, نیب ججز سے لے کے پتہ نہیں کون سے حد تک ان کو بھی کٹ پتلی کی طرح چلائے, اور اپوزیشن پہ دباؤ ڈال کے نیب کے تھرو یا کیسز کے تھرو دباؤ ڈال کے ان کو بھی کٹ پتلی کی طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہو. آپ کا یہ کوشش ناکام ہوگا. میں باقی سیاسی جماعتوں کے بارے میں تو نہیں بات کر سکتا ہوں, مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے یحییٰ خان کا آمریت کا مقابلہ کیا, ضیاء الحق کا آمریت کا مقابلہ کیا, مشرف کا آمریت کا مقابلہ کیا, اور آج بھی اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف مخالفت کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ہے, ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہے ہیں کہ ہم بھی لائن میں آ جائیں, ہم بھی اسکرپٹ کو فالو کریں, ہم بھی مانیں کہ 18th امینڈمنٹ میں ترمیم ہو, ہم بھی مانیں کہ NFC ایوارڈ میں چینجز ہو, ہم بھی مانیں کہ اس ہاؤس سے کالا قانون پاس ہو, لیکن ہم کل بھی ان دباؤ میں نہیں آئے, آج بھی ان دباؤ میں نہیں آئے, اور کل آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ میرا موقف چاہے وہ 1973 کی آئین پہ ہو, 1 یونٹ کے خلاف ہو,
چاہے وہ NFC ایوارڈ پہ ہو، چاہے وہ جمہوری حقوق پہ ہو، انسانی حقوق پہ ہو، اس ملک کے غریب عوام کے معاشی حقوق پہ ہو، تو موقف نہیں چینج کریں گے۔ اور میں آج پھر سے پاکستان کے عوام کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں، پاکستان کے میڈیا کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے میرا پورا خاندان کو گرفتار کرنا ہے کر لو، ہم 18ویں ترمیم پہ 1973 کے آئین پہ ایک آنچ نہیں آنے دیں گے، انسانی حقوق پہ، جمہوری حقوق پہ اور اس ملک کے غریب عوام کے معاشی حقوق پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ کریں جو آپ نے کرنا ہے۔ تھینک یو۔ نعرہ تکبیر۔ سیکورٹی کا جو رویہ تھا وکلاء کے ساتھ، جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ جو زبان استعمال کی، کیا اس کی کوئی تاریخ؟ جب آپ کے پاس کوئی کیس نہیں ہوتا، جب آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوتا، تو آپ کو پھر گالی پہ، ابیوز پہ رلائی کرنا پڑتا ہے، فورس پہ رلائی کرنا پڑتا ہے۔ آج آپ نے دونوں چیزیں دیکھیں۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سپریم کورٹ کے لائرز کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، انتظامیہ کی طرف اور پولیس کی طرف بدتمیزی کی گئی، اور آپ نے دیکھا جس طریقے سے نیب کا لائر جس کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں تھا، جس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، وہ اپنا فیلو لائرز کو گالی دے رہا تھا۔ اگر یہی رویہ چلے گا، آج یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کل یہ کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ایک اور کیس، یہ تو بڑا عجیب بات ہے کہ اسی نیب کورٹ کا کسی اور جج کہتا ہے کہ گلوبل پینڈیمک ہے۔ صدر زرداری صاحب کا میڈیکل بیل ہے، میڈیکل گراؤنڈز پہ صدر زرداری صاحب کے انڈرلائنگ کنڈیشنز ہیں، ہم اس کو ایگزیمپشن دیتے ہیں، وہ ویڈیو لنک سے آئے۔ دوسرا جج جو اسی کورٹ میں بیٹھتا ہے، اس کے لیے اس کورٹ میں گلوبل پینڈیمک نہیں ہے، اس جج کے لیے کووڈ کچھ چیز ہی نہیں ہے۔ وہاں تو صدر زرداری چاہے اس کے پاس انڈرلائنگ کنڈیشنز ہو، جہاں صدر زرداری کا ڈاکٹرز کہہ رہے ہو کہ آپ اپنے آپ کو انڈرلائنگ کنڈیشنز کی وجہ سے ایکسپوز نہ کریں، اس کو زبردستی پیش کروائے جاتے ہیں، اور پھر آج کے دن پہ کیس بھی آگے نہیں چلاتے ہیں، تاکہ ہم ایک اور دن پہ ایک اور رسک لے اور صدر زرداری صاحب کو اگلی پیچی سے پھر سے ایکسپوز کریں۔ یہ میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ سائیکولوجیکل گیمز کھیل رہے ہیں، وہ دھمکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں اپنا موقف سے نہیں ہٹتا ہوں تو میرے والد کے ساتھ، میرے پارٹی ورکرز کے ساتھ، میرے پارٹی کولیگز کے ساتھ انتقامی سلوک کیے جائے گا۔ لیکن میں اپنا وہ موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں، اور وقار صدی صاحب آپ میرے وٹنس رہیں گے کہ میں اپنا موقف پہ قائم ہوں۔ آج کا دن کا I don't know کیا خاص پیغام ہوگا، کچھ تو پیغام کسی کو تو دینے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آج کا دن کا ہم اس طریقے سے تو ہم آج کے دن کے حوالے سے اتنا تو سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آج تک اس ایشو کا، اس انسیڈنٹ کا، اس ثانیہ کا نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوا ہے، نہ کوئی فالو اپ ہوا ہے۔ آخر ایک پاکستان کا عامر جو وردی میں تھا، جو صدر کا کرسی پہ قبضہ کر رہا تھا، ساتھ ساتھ امریکہ کا سفیر بھی ہو، دوسرے لوگ بھی ہو، اس کا تو آج تو 2020 ہے، آج تک آپ کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا کہ اگست 17 پہ کیا ہوا۔ انصاف کی توقع ہم کرتے رہتے ہیں اور امید ہم کرتے رہتے ہیں، اس لیے اگر ہم جو جمہوری قوتیں ہیں، ہم عدالتیں میں امید نہیں رکھیں گے، اگر ہم عدالتیں میں امید نہیں رکھیں گے تو کون رکھیں گے؟ ہم نے یہ جمہوری پرامن راستہ، قانون کا راستہ اپنانا ہے،
جہاں تک انصاف کا امید ہے ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پھانسی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شہادت، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کا، اسی عدالت سے ہمارا کیس پینڈنگ ہے، ریاست پاکستان کا کیس پینڈنگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کیس پینڈنگ ہے، میں بطور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ کا کیس پینڈنگ ہے کہ اس کیس کو سنو، ہمیں انصاف دو۔ ہمیں اس کیس میں آج تک جو امیدیں تھے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو قتل کیس آج تک انہی عدالتوں کے سامنے ہے، انہی عدالتوں سے نوٹس ہی نہیں کیا کہ احسان اللہ احسان جو کہ اے پی ایس میں بھی ملزم ہے، جو کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے اور دہشت گردی پاکستان پیپلز پارٹی پہ بہت سے الزام ہیں، وہ چلا گیا ہے، وہ نکل چکا ہے، کسی نے از خود کو نوٹس نہیں لیا، کسی نے نہیں سمجھا کہ اے پی ایس کے قاتل بھاگ چکا ہے، بگورا بن چکا ہے۔ ریاست پاکستان کا تاریخی ناکامی ہے کہ وہ نہ صرف اس دہشت گرد کو ٹرائل تک نہیں پہنچ سکتے، وہ اے پی ایس کے بچوں کو انصاف نہیں دے سکتے، وہ مجھے اور آپ کو کون سا انصاف دیں گے؟ Thank you.